آج کا میرا عنوان ہے عید میلاد اور بریلوی اکابرین۔ گجراتی اپنی کتاب جاء الحق کے صفحے 243 پر لکھتے ہیں کہ محفل میلاد میں امام سخاوی کا ذکر کا قول نکر کہتے ہیں کہ میلاد تینوں زمانوں میں یعنی عہد نبوی، عہد صحابہ اور عہد تابعین میں نہیں تھا، یہ بات کی ایجاد ہے۔ ہزاروی شیخ الحدیث جامع حجویریہ لاہور بھی ایسا ہی لکھتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے۔ رسول سعیدی شیخ الحدیث جامع نعیمیہ کراچی انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ یہ بات کی ایجاد ہے۔ سعیدی صاحب کی کتاب مسائل میلاد حبیب کے صفحے نمبر 112 پر بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کے خلیفہ مولوی عبدالسمیع رامپوری اپنی کتاب انوار ساطعہ کے صفحے 159 پر لکھتے ہیں خوشی اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع اول کے ساتھ اور اس خاص یعنی 12ویں دن میلاد منانے شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6ویں صدی کے اواخر میں ہوا۔ عمر بن علی الفاکہانی سے سوال ہوا تو جواب دیتے ہیں کہ میں کتاب و سنت میں اس میلاد کا کوئی اصل نہیں جانتا، اور علماء امت جو کہ دین میں نمونہ اور مقدم وہ ہیں یعنی پہلے گزرے ہیں، صحابہ و تابعین کے آثار کو تھامنے والے تھے، ان میں سے کسی ایک سے بھی اس کا عمل منقول نہیں، بلکہ یہ بدعت باطل پرست نفسانی خواہشات کے خوگر اور پیٹ پرستوں نے گھڑا ہے۔ اور کتاب کا نام ہے الحاوی الفتاوی، صفحے نمبر 191 جلد اول۔ کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے احمد رضا خان اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے جلد دوم اور صفحے 411 پر 7 اقوال نقل کیے ہیں، 7 تاریخ دیے ہیں۔ بغداد والے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جلد 2 صفحے نمبر 55 پر رسول اللہ کی تاریخ پیدائش کو 10 محرم لکھے ہیں، 2 ربیع اول لکھی، اور زبین بن بکار نے 12 رمضان ولادت تسلیم کی ہے۔ کتاب کا نام الاعتبار ابن البر۔ پھر عبداللہ بن عباس یعنی رسول کے چچارے بھائی نے 8 ربیع اول کو پیدائش کا دن خیال دیا۔ اچھا، پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے 10 ربیع اول بتائی ہے۔ یہ بات معلوم کرنے کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین کے مبارک دور میں یہ بدعت موجود نہ تھی، اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ کب ایجاد ہوئی۔ ملک اعظم مظفر الدین اربل نے یہ اپنے والد زین الدین کی وفات کے بعد 10 ذی القعدہ 563 ہجری کو بادشاہ بنا، جبکہ اس کی عمر صرف 14 سال تھی، اور یہی وہ شخص ہے جس نے عراق کے شہر اربل میں میلادوں کا آغاز کیا۔ 63 ہجری میں شہر اربل، عراق کے شہر اربل میں یہ موالید کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے موجد فاطمی رافضی بادشاہ تھے، اور صاحب اربل مظفر الدین نے یہ کام ایک صوفی ملا عمر بن محمد کی پیروی میں شروع کیا تھا۔ ابو القاسم شہاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراہیم المقدسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ جو تھا کہ اربل وغیرہ میں موصل مقام سب سے پہلے مشہور صوفی عمر بن محمد الملا نے اسے ایجاد کیا، اور اربل کے بادشاہ نے بھی اس مسئلے میں اس کی پیروی کی، یعنی 14 سال کا لڑکا تھا۔ یعنی موصل میں اس کام کی ابتدا اربل سے پہلے ہوئی تھی۔ شاہ اربل نے موصل کے صوفی کی تقلید میں، یعنی پہلے موصل میں ہوئی تھی، بعد میں اربل کے بادشاہ نے یہ کام شروع کیا، تقلید میں یہ کام شروع کر لیا تھا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ شاہ اربل کو اس بدعت کے جواز فراہم کرنے کے لیے ایک بدعتی ملا صوفی بھی دستیاب ہو گیا،
جس نے اس بدعت کے جواز میں کتاب بھی لکھ ماری. لا حول ولا قوت الا باللہ.